العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بر محمد و آل محمد باہر جا کے اعلان کر دو شروع ہو گئی ہے ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فصل لربک وانحر پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے وانحر اور قربانی دیجیے ان شانئک هو الابتر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے وہی مقطوع النسل ہے وہی دم بریدہ ہے یہاں بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہے سر آپ کو یار تھوڑا سامنے رہو گے دل لگے گا صبح بھی میں نے کہا کل بھی میں نے کہا جن کو مجبوری ہے ٹھیک ہے وہ ٹیک لگا لیں ان کی اپنی پرابلم ہے ورنہ جیسے وہاں بیٹھنا سر ویسے آئی ایم ویری سوری جو ہے وہ تھوڑا ہم کو تقویت ملے گی بس اتنی سی بات ہے صلوات بر محمد اور بہت زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے 4 آدمی سامنے ہوں نا توجہ سننے والے بقیہ کون کہاں بیٹھا اس سے مطلب نہیں ہے لیکن مین ہی خالی ہو جاتا ہے اور پیچھے جائے تو لوگ بیٹھے ہو جا کر کے ایک صلوات بر محمد و آل تو کل یہ بات ہوئی کہ کوثر سے مراد نمبر 1 اولاد ہے پھر دوسری بات یہ طے ہوئی کہ کوثر سے مراد جو اولاد ہے پیغمبر کی نسل صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سے چلی ہے لا غیر تیسری بات جو کل کی جو موٹی موٹی باتیں تیسری بات کیا تھی کہ اللہ نے جو عطا کیا اس کا عوض لیا اور ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے اور اس کا عوض لے لیتا ہے تو پھر عطا واپس لینے کا حق نہیں ہے فخر الدین رازی نے اس فتوے کو لکھنے کے بعد یہ بات سمجھائی کہ چونکہ ان کا فتویٰ یہ ہے اب دیکھنا یہ کہ اللہ نے کوثر دینے کے بعد عوض لیا کہ نہیں لیا جواب فصل لربک وانحر نماز پڑھیے قربانی دیجیے عوض لے لیا اب جب عوض لے لیا تو اب اس قانون اور جناب ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق قیامت آ جائے گی اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی ایک چیز اور ہے اس کو ہم ذرا سا ملا لیں اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى پیغمبر ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں ہے نا یہ آیت سنی نہیں سنی کل ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں سوال
اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے پورا کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد اولاد چلی صرف فاطمہ سے، تو کوثر کا مطلب صرف اور صرف جناب فاطمہ. تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل یعنی فاطمہ عطا کی. وہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ نے کیا عطا کیا پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے؟ جناب فاطمہ. تو اب فاطمہ زہرا کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو رسول اور خدا کے درمیان رضا کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک؟ تو جب پیغمبر اور خدا کے درمیان فاطمہ رضا کا ذریعہ ہے تو ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور نبی کے درمیان، اسی لیے شاید پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جو فاطمہ جس سے راضی ہو جائے. صلوات. اب سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ لہذا اسی بنیاد پر ایک چیز میں عرض کر دوں پھر واپس آؤں گا. اسی بنیاد پہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ دعائے کمیل پڑھتے رہتے ہیں. دعائے کمیل میں ایک فقرہ ہے، کیا؟ یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے، بولیے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے راضی ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے. توبہ کر لو معاف کر دے گا، توبہ نہ بھی کرو. آپ سنیے، دعاؤں کے شوقین ہیں نا آپ لوگ، گھر جائیے گا، مفاتیح ہوگی گھر میں، مفاتیح الجنان، اس میں شروع میں آپ کو ملے گی 15 مناجاتیں کر کے، اس کا وہ ہے مناجات 15. اس میں الگ الگ موضوع پر الگ الگ مناجاتیں ہیں، جس میں پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس کے اندر جملہ ہے امام کا. اچھا امام چاپلوسی تو نہیں کرتے نا، جو صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں نا. اب امام کا فقرہ کیا ہے اس دعائے 15 میں تائبین میں؟ الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی توبہ نہ کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ غلط کیا، اللہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے. اتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالی، اتنا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن، پھر دوہرا دوں، مر گئے، اماں زندہ ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی ماں کے سامنے اس کا بیٹا مر جائے تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بیچاری دعا کر رہی ہیں. تو بھائیوں نے بھی سوچا بھائی ماں کو خوش کرنے کے لیے بڑھیا سا پوسٹر چھپوا لیا، زبردست 40واں کر دیا ہے. لندن امریکہ سے مولانا بلا لیے، پتہ نہیں لندن امریکہ سے بلانے میں شہزادہ ثواب ہوتا ہو، تو لندن امریکہ سے مولانا بلا لیے اور صاحب جو 3 دن کا پروگرام کر دیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد 1 سال برسی ہو گئی. اس کے بعد آپ کا کیا نام ہے؟ مظفر. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا، ان کے والد کا، دیٹس آل. سب کا یہی حال ہے. ہم سے ہی پوچھئے گا تو ہمارا بھی یہی حال. جب ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے تو ہمارے پوتوں کے پوتوں کو ہمارا نام یاد رہے گا؟ بولیے. تو جب ہمارا نام تک بھول جائے گی ہماری اولاد تو ہمارے لیے فاتحہ کون پڑھے گا؟ ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا حال یہ کہ ہمارے لیے دعا کتنے دن ہوگی؟ سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، ہے نا؟ بس نا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ ہماری ہی اولاد پوتے پر پوتے ہمارا نام بھول جائیں گے، ہے نا؟ نماز جنازہ میں کبھی شرکت کی ہے آپ نے؟ بہت. نماز جنازہ میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے لاسٹ میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے
خیر کے، اچھی طرح جانتے ہیں، جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، لیکن ہر پیش نماز جو ہے وہ کہے گا کہ اللہم انا لا نعلم منہ، تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بولیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وسیع حسن کتنے گندے آدمی ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں، تو جواب کیا ہے نماز پڑھانے والے کا؟ اے بھیا میں نے گڑھ تھوڑی لیا ہے، ایسے ہی لکھ کے ملا ہے ہم کو، توضیح المسائل میں جا کے دیکھ لو لکھا ہوا ہے یہی، تو اس کا مطلب اللہ کہلوا رہا ہے، تو اللہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ سوال یہ ہوگا نا، اللہ کیوں؟ اس کو تو سب پتہ ہے نا۔ اب امام کی روایت ہے اللہ جو ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ اب روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہہ دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ان کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، اللہ کہتا ہے قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول، اور تم نے تو اس کی گواہی دی ہے جو تم جانتے تھے۔ کتنی گڑبڑ اس کی وہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ بھی نہیں جانتے ہو، لیکن جب بندے ہو کر کے تم لوگوں نے کہا ٹھیک تھا، تو جاؤ جو میں جانتا ہوں وہ بھی ٹھیک تھا۔ صلوات در محمد وعلا، ہو گئی نا بات؟ اب میں آپ کو جان لے جا رہا ہوں، پہچانیے آپ صدیقہ طاہرہ کیا، تو شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، 40 آدمی جنازے کے پاس کھڑے ہو جائیں معاف ہو جائے گا، ایک آدمی ڈھنگ کا کوئی آ جائے قبر میں، سنا دیں، بہت غضب کا ہے۔ صلوات بر محمد۔ لیکن اس قصے سے غلط میسج نہ جائے، ہمارا میٹر الگ ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، ان کا کیس اتنا آسان نہیں ہے۔ مثلا میں ابھی جا رہا ہوں گاڑی چلاتا ہوا، اور میں نے جو ہے وہ لال سگنل ریڈ سگنل توڑ دیا، پولیس والے نے کہا سائڈ لگاؤ، میں نے کہا صاحب ابھی کل لائسنس ملا ہے سر، ابھی شروعات ہے، اچھا خیر چلو آئندہ مت کرنا ایسا، میں چھوٹ جاؤں گا۔ لیکن میرے پیچھے جو ہے وہ ایک وکیل صاحب تھے کہ جو اسی کی پریکٹس کرتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریفک وغیرہ کے، جو میں وکیل ہوں معلوم ہے، تب سائڈ آ جائیے آپ قانون جاننے کے باوجود توڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس قصے سے یہ نہ ہو کہ صاحب ہمارا بھی یہی ہو جائے گا۔ ہمارا میٹر الگ ہے، جو لوگ نہیں پہچانتے ان کا میٹر الگ ہے۔ صلوات بر محمد وعلا۔ ایک بزرگ عالم دین تھے مرحوم سید جواد رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے ہم لوگوں میں اور بزرگوں میں بڑا فرق ہے۔ کل کو قیامت جب حساب ہوگا نا، تو آپ لوگ تو 10 روپیہ دے کے بچ جائیں گے کہ مولا کے نام پہ خرچ کیا، ہم لوگوں کو کتنا تگڑا حساب دینا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کرم ہو جائے اس کا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو پرانے بزرگ ہوتے تھے نا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، ہم لوگوں کی طرح نقشے بازی نہیں کرتے تھے کہ صاحب ٹرین سے نہیں آؤں گا اور ٹائم نہیں ہے اور مجھ کو فلائٹ چاہیے اور مجھ کو ہوٹل میں جگہ چاہیے، اور یہ ہے نا، وہ زمانے کے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے تبلیغ دین۔ چنانچہ مرحوم سید جواد کے لیے کہتے ہیں کہ جب نجف میں رمضان کے مہینے میں چھٹیاں ہو جاتی تھیں حوضے میں، تو یہ خود بخود بغیر بلائے بغیر دعوت کے کسی گاؤں میں نکل جاتے تھے اپنے آپ، اور وہاں جا کے مسجد میں اپنا جو ہے وہ سامان رکھا، آ جاؤ بھائی کچھ دین بتائیں گے تم کو، کچھ مذہب بتائیں، اس ٹائپ کے آدمی تھے وہ۔ ایک سال وہ کسی گاؤں کی طرف چلے تو بالکل دیہات تھا، تو وہ اتفاق سے فارمر زیادہ تھے اس میں، کسان۔ جیسے اس گاؤں میں انٹری ہوئی، دیکھا ایک بوڑھا جو ہے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، کچھ تھکے تھے وہیں بیٹھ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، باتوں باتوں پتہ چلا کہ یہ شیعہ نہیں ہے، بس بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ اس سے، فارمر سے۔ اس نے کہا ہمارے شیخ کی بات مت کیجئے، شیخ مطلب پیر صاحب، رہنما، امام، جو بھی کہہ لیجئے، تمہارا شیخ کون ہے؟
انہوں نے کہا تھا ہمارے شیخ کی بات مت کیجیے، اتنا زبردست لنگر چلتا ہے کہ ادھر سے پبلک آتی ہے ادھر سے کھاتی نکل جاتی ہے، نہ کوئی دعوت نامہ نہ کچھ۔ سے جواد نے کہا اچھا اس کا مطلب تمہارے مذہب کا شیخ، اور کیا؟ تب تک پلٹ کے اس نے ان سے پوچھ لیا اور تمہارا شیخ کون ہے؟ اسی لیے چھیڑا تھا کہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں تمہارا شیخ کون ہے؟ کہ یار ہمارے شیخ کی تو بات ہی مت کرو، ہمارا شیخ تو وہ ہے کہ اگر تم پورب میں ہو اور شیخ ہمارا پچھم میں ہو، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، بس پکار کے دیکھو، صلوات ذرا سنیے، آپ کو کہاں لے جا رہا تھا، بس پکار کے دیکھو۔ اس نے کہا اچھا تو تمہارا شیخ یار بہت بلند ہے، کہا اس میں کیا شک ہے؟ سید جواد کہتے ہیں میں نے جب باتوں سے لگا کہ یہ اپنے مذہب میں بڑا ٹائٹ ہے، بہت زیادہ اس کو چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی اسی میں سال بھر لگے رہیں۔ دیکھیے تبلیغ کا بھی اپنا سلیقہ ہوتا ہے، تبلیغ کا بھی اپنا ہنر ہوتا ہے۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام وہ اگر ٹوک دیتے ہے بڈھے ہو گئے یار تم کو شرم نہیں آتی، تمہارا وضو تک ٹھیک نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں، کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن امام ہوتے کیا فرمایا؟ چچا میاں ذرا دیکھیے ہم دونوں بھائیوں کا وضو ٹھیک ہے۔ تبلیغ کا یہ کہ سامنے والے کو احساس بھی ہو اور فیل بھی نہ ہو، ورنہ ابھی ان کا نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب جا رہے تھے پڑھنے میں اب تو نہیں جائیں گے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے، ڈانٹ کے تبلیغ نہیں ہوتی۔ تو وہ ہنرمند آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ چچا میاں اپنے مذہب میں بڑے پوڑے ہیں، ان کو زیادہ جو ہے چھیڑنا ٹھیک، یہ سال بھر لگے رہے اسی میں، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ یہ چلے گئے اپنا کام پر۔ دوسرے سال جب رمضان میں آئے، پتہ وتا سب نام وام پوچھ لیا تھا، ڈھونڈتے ڈھانٹتے جو ہے وہ پتہ کیا، ان کے گھر پہنچے، لڑکے نکلے، کہیے کہ بھائی تمہارے ابا کے دوست ہیں فلاں صاحب ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا، ہیں کب؟ اور اتنا دن ہوا، ارے بھائی میرے بڑے جاننے والے تھے اور دوست تھے، میں تو ملنے آیا تھا، اللہ جو ہے وہ صبر دے، تم تعزیت وازیت کہنے لگے، تو چلو ایک کام کرو بیٹا، ذرا ہمیں قبر میں پہنچا دو ہمارے دوست کی۔ انہوں نے کہا چلیے، یہ صاحب چلے آئے، قبر پہ بیٹھے، فاتحہ واتحہ پڑھا جو بھی، وہیں سے شکوہ کیا، خدا میں تیرے دین کا خادم ہوں، میں اس پر کام کر رہا تھا اپنے حساب سے، اس کو تھوڑی مہلت اور دے دی ہوتی تو اس سال میں اس کو اہل بیت سے آشنا کر دیتا۔ یہ آدمی برا نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ علی اور اہل بیت ہے کیا، میں کام کر رہا تھا۔ خیر شکوہ کوا کر کے چلے آئے، لڑکوں نے کہا اب رات ہو گئی، کہاں جائیے گا، یہیں سو رہی ہے، وہیں سو گئے۔ خواب دیکھا صاحب انہی چچا میاں کو، ایک بہترین باغ ہے اور یہ صاحب بڑے آرام سے مالک کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سید جواد کو دیکھا دوڑ کے، ارے سید جواد تمہارا شکریہ بھائی، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا، تم نہ ہوتے تو بچنا مشکل تھا۔ کہ کیا ہوا؟ اب اس نے پورا قصہ سنایا، کہ روح نکل گئی میری، اب میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں سب کو سمجھا رہا ہوں کہ بھیا کوئی بات نہیں مت رو، کوئی سن ہی نہیں رہا میری۔ اس کے بعد صاحب مجھ کو غسل دیا گیا، تابوت میں رکھا، لے کے چلے، اب میں چلا رہا ہوں، ارے کہاں لے جا رہے ہو یار، مجھے کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ پھر قبر کے پاس پہنچے، اب میں پکڑ کے اپنے لڑکوں سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں بھیا اندر مت لے جاؤ، کوئی سن ہی نہیں رہا، جیسے سب بہ رہے ہیں۔ مجھ کو صاحب اندر رکھ دیا، قبر وبر برابر ہو گئی، اور اس کے بعد صاحب پبلک چلی گئی۔ جیسے ہی پبلک گئی تب تک دو فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا بھائی بولیے خان صاحب، اللہ دیکھیے علی کو نہیں جانتا، اہل بیت کو نہیں جانتا، امام اللہ رسول قرآن تو جانتا ہے نا، لیکن کہنے لگا صاحب میری زبان ہی نہیں ہل رہی تھی، بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اللہ تو مجھے معلوم ہے نا کہ اللہ کون ہے، کتاب قرآن ہے، نبی رسول اللہ ہے، وہ بھی نہیں بول پایا میں۔ اب وہ قریب تھا کہ ان کے ہاتھ میں وہ گرز تھا، اس سے مجھ کو اذیت پہنچائے۔ دیکھیے جب جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، مگر اندر سے کچھ محبت آ گئی ہے کہ کوئی جواد کا شیخ ہے،
ہے نا. علی کے جان کے محبت نہیں ہے، جواد کے شیخ سمجھ کے محبت ہے. اتنی محبت بھی کام کر جائے گی. صلوات سنیے، آپ سناتا ہوں. وہ قریب تھا کہ مجھ کو اس گرز سے فرشتے اذیت. اچھا، اللہ کو جب کرنا ہوتا ہے تو دماغ میں بھی بات آتی ہے. تو اب وہ گرز دیکھا صاحب لوہے کا، بالکل اذیت پہنچائیں گے. تو مجھے تو پتہ نہیں کون ہے وہ، لہذا میں نے اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. مجھے تمہاری بات یاد آ گئی کہ تم پورب میں ہو، وہ پچھم میں ہو، پکارو وہ فوراً آئیں گے. وہ وہی یاد تھا اتنا. جیسے ہی میں نے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو، تب تک دیکھا ایک نورانی شخصیت میری قبر میں آ گئی. جو پرانے فرشتے آئے تھے سوال کر، ان سے کہا تشریف لے جائیے آپ لوگ. بھیج دیا ان کو. ان کے ساتھ 2 فرشتے اور آئے تھے. کہا بھائی دیکھو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ہمارے عقیدے کی تعلیم دو، پڑھاؤ اس کو، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لو، ایگزام لو، پاس ہو جاتا ہے یہ باغ اس کے حوالے کرو. سید جواد تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نہ ہوتے تو بچنا مشکل تھا، مگر ایک شکایت تم سے ہے. کہا کیا؟ کہا شیخ کہہ کے تم چلے گئے، یہ نہیں بتایا تم نے کہ شیخ کا مطلب تمہارا مولا علی ہے. سمجھے؟ تو میری بات ادھر ادھر نہ جائے. کہاں سے چلے؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا. 40 لوگ جنازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ایک آدمی ڈھنگ کا قبر میں آ جائے ہو جائے گا نا. اس سے اندازہ ہوا کہ خدا کتنا کریم ہے. اور سیدھی سب سے بڑا جملہ تو دعائے کمیل کا مولا کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یا سریع رضا، اے اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یہاں تک آ گئے. ابھی کیا بات ہوئی، وسیع حسن صاحب مر گئے. کتنے دن ان کو فاتحہ پڑھا جائے گا؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ. بہت لائق اولاد ہے. ہر سال ایک مجلس ہو جائے گی. اور جانتے آتے آتے کیا ہوگا؟ مولوی صاحب آج 5 فروری ہے، میں جا رہا ہوں ذرا سا سڑک سے کچھ تبرک لے، تب تک 2 منٹ مجلس پڑھ دیجیے. تو پھر ہم لوگوں کا حال یہ ہوگا پورے سال کوئی. آپ انصاف، اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اطہر صاحب سے بڑا کوئی ذاکر تھا پورے اس میں؟ ابھی کتنا دن ہوا انتقال ہوا؟ 3 سال. یہ تیسرا شروع ہوا ہے کہ ہم لوگ کتنا دن بھر میں ان کو یاد کر لیتے ہیں. یا ہم لوگ چھوڑیے، ان کے بچے سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. ہے نا، ہے کوئی. لیکن کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہے. صلوات پڑھیے، میں آپ کو جہاں لا رہا ہوں. سر میری بات میں توجہ ہے نا. تو ہم لوگوں کے لیے دعا ہوگی سال بھر، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال. بس کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہی انتقال ہو گیا. کسی کا 2 سال بعد، کسی کا 20 سال بعد، کسی کا 25 سال کے بعد. ہے نا. لیکن قسمت اتنی بڑھیا پائی کہ تب سے لے کے آج 1400 سال ہو گیا. لاکھوں مسلمان جب ان کا نام لو تب منہ سے نکلتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے نکلتا ہے، نہیں نکلتا. جن لوگوں کے لیے 1400 سال سے کروڑوں مسلمان 24 گھنٹہ یہ دعا کرتے ہوں اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. سوال، اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال ہے نہیں ہے. آپ کے سامنے 2 آپشن ہے. یا آپ کہیں گے اللہ راضی ہو گیا. اگر اللہ راضی ہو گیا تو شیعو اپنی زبان بند کرو، پھر تم کون ہو کسی کو برا کہنے والے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوا، تب جو ہے وہ تقریباً 25 منٹ ہو رہا ہے. پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دیں. پبلک میرا جواب کیا ہے؟ جی دونوں بات صحیح ہے. بے شک اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے، لیکن جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نہ اللہ راضی ہوا ہے نہ قیامت تک راضی ہوگا. کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک چھت پہ 2 ہوا، کیا مطلب اس کا؟ ایک چھت پہ 2 ٹائپ کی ہوا چل سکتی ہے؟ یہ قصہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تھوڑا مسکرا لیجئے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں. محاورہ ہے. ایک چھت پہ، تو وہ چھت کے دونوں سائڈ روم بنے تھے، کمرہ بنا تھا، کیا تھا. تو وہ بوڑھی اماں جو ہے وہ چھت پہ گئیں. ایک طرف بہو تھی بیٹا، ایک طرف داماد اور بیٹی. تو پہلے بہو کی طرف گئے ہیں، اچھی خاصی گرمی ہو رہی، تم لے آؤ یہاں لاؤ.
وہاں سے لے لیا انہوں نے. اس کے بعد آئیں بیٹی کی طرف, اے بیٹا اتنی ٹھنڈک میں ایک ہی لے آپ کمبل, لو ایک اور ڈال لو. وہ بہت ہی بڑی سمجھدار, اس نے ساس کو کچھ نہیں کہا, ہاتھ اٹھایا کہتی قربان ان خدائرا یک بام و دو ہوائرا, صدقے جاؤں اس اللہ کے جو ایک چھت پہ دو ہوا چلاتا ہے. ادھر ٹھنڈی چلتی ہے, ادھر گرم چلتی, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہی حال تو آپ کا ہے شیعوں کا, ایک چھت پہ دو ہوا. ایک طرف کہہ رہے ہیں شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا, توبہ کر لو معاف کر دے گا, ہے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. 40 لوگ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کہتے ہیں ٹھیک تھا, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک آدمی قبر میں آ کے قاعدے کا کہہ دے کچھ کام ہو جائے گا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں صاحب کروڑوں مسلمان 1400 سال سے چلا رہے ہیں اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی نہیں ہوتا. تو یہ شیعوں کی دوہری پالیسی کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک چھت پہ دو. جواب دونوں بات صحیح ہے, اللہ بہت جلدی راضی بھی ہو جاتا ہے, لیکن جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ناراضی ہوا ہے, کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک چیز آپ بھول گئے ہیں, پیغمبر نے شرط لگائی تھی اللہ کے راضی ہونے کے لیے, خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. صلوات در محمد وا. اب آئیے یہاں سے چلتے ہیں تو کوثر سے مراد جناب فاطمہ کیسے آئیں اس دنیا میں. اب آج اور کل ملا کے یہ ہوگا کہ جناب, چونکہ یہ محفل ہے نا تو ولادت پڑھنی, کیسے اس دنیا میں آئیں. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ زیارت وارثہ میں ایک فقرہ ہے, کیا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ والارحام. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ حسین, امام سے ہی خطاب ہے نا, امام حسین کی زیارت ہے. کیا کہتے ہیں ہم آپ؟ حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا, پاک رحموں میں تھا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ جو ہم لوگ زیارت میں پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ, کتنے مومنین ڈیلی پڑھنے والے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا. اس کا مطلب کیا ہے پاک صلبوں کا؟ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے اس کو رکیے 5 منٹ اور ساتھ آئیے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے, سنی ہوگی آپ نے, کہ جہاں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری. کیا مطلب؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر وہی حضرت فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد, ہم اور علی ایک نور سے. تو اگر پیغمبر کا نور اول ہے تو مولا کا نور ساتھ ساتھ ہے نا, تو وہ بھی ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ خلق ہوئے. کب خلق ہوئے کب وہ کوئی بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ اس وقت زمانہ ہی نہیں تھا, ٹائم ہی نہیں تھا. تو کیا بتائے؟ ہاں اتنا بتا سکتا ہوں میں کہ ایک روایت ہے بحار الانوار کی 15ویں جلد میں 6 امام سے, صلوات پڑھیے سنیے. امام فرماتے ہیں 6 امام سے ہے بحار الانوار, ان اللہ بعث محمدا وهو نبیا وهو نور. اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ نور تھے. نبی بغیر امت کے ہو سکتا ہے؟ تو کدھر بھیجا؟ امام فرماتے الال انبیاء وہم ارواح, نبیوں کی طرف, جبکہ وہ نبی بھی کیا تھے؟ روح تھے. میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت ان کو ٹرین کرنا, مطلب دنیا میں جائیے گا تو کیسے کیا کرنا ہے, ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے B.Ed کی. کب بھیجا؟ قبل خلق الخلق ب1000 عام, اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. تو 2000 سال پہلے تو یہ لوگ نبی تھے, یہ پیغمبر نبی تھے. خلق کب ہوئے اس کو کوئی بتا نہیں سکتا, بلکہ ایک روایت مفہوم عرض کرتا ہوں میں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فرشتوں خلق کیا گیا نا تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار کہاں آ گئے, کیا ہے یہ ہے.
تو روایت کہتی ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، ملائکہ نے کہا اوہ اچھا ہم لوگ بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں نے بھی ہم کو سن کے لا الہ الا اللہ کا ہو گئی نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان سے پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے رسول اللہ امیر المؤمنین اور یہ انوار طیبہ۔ ہو گئی بات، آئے کب آئے؟ سب سے لاسٹ میں، ہے نا؟ خلق ہوئے سب سے پہلے اور آئے سارے نبیوں کے بعد۔ سوال کہاں تھے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا کہاں تھے؟ اس کا جواب ہے فی سرادق العرش، قرب خداوندی عرش الہی پر تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ ابھی میں نے سنایا کہ فرشتے بھی سیکھ ساکھ رہے تھے ان لوگوں سے۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو خدا نے آدم کی صلب میں پیغمبر کا نور رکھا، اور خالی پیغمبر نہیں بلکہ امیر المومنین کا بھی نور رکھا۔ اب یہ نور چلتا رہا، اسلاف جو پڑھتے ہیں زیارت میں، آپ ایک صلب سے دوسری صلب میں، پھر تیسرے، پھر چوتھے، آتے آتے نور کہاں پہنچا؟ ابراہیم تک۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ یہ نور کدھر گیا؟ اسماعیل کی طرف کہ اسحاق کی طرف؟ اسماعیل کی طرف۔ نبوت کدھر گئی؟ اسماعیل خود نبی ہیں، بٹ اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ نبی ہے، بیچ میں کوئی پیغمبر سے لے کے اور ابراہیم اسماعیل تک کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کدھر چلی گئی؟ اسحاق کی طرف۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، اس لیے اب یعقوب کی جو اولاد کہلائی وہ کہلائی بنی اسرائیل۔ سارے انبیاء کہاں چلے گئے؟ موسیٰ تک، عیسیٰ تک، بنی اسرائیل میں۔ ادھر نبی کوئی نہیں ہے، یہ نور مگر چلتا رہا اس نسل میں، ساتھ ساتھ کہاں تک؟ عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد اس نور کو اللہ نے الگ کیا، نصف نور آیا صلب عبداللہ میں، نصف نور آیا صلب ابو طالب میں، عبداللہ کے ذریعے رسول اللہ آئے اس کائنات میں، ابو طالب کے ذریعے مولا علی آئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، پاک رحموں میں تھا، اور عبد المطلب عبداللہ سے لے کر کے ابراہیم تک کوئی نبی بھی نہیں تھا۔ ایک جملہ کہوں، یعنی یہ زیارت وارثہ نہیں ہے، ابو طالب سے لے کے آدم تک سب کے ایمان کا اعلان ہے، خالی ابو طالب کے ایمان کی بات نہیں ہے۔ صلوات در محمد و تو اب یہاں تک آپ آگے، دھیرے دھیرے میں آپ کو لا رہا ہوں، مین کل ہے انشاءاللہ کہ کیسے ولادت ہوئی شہزادی کی۔ اب دھیرے دھیرے مقدمات ہو جائیں، کل ایک مقدمہ ہوا، آج ایک ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ فائنل کریں۔ اب آپ جو کہتے ہیں تو جیسے پیغمبر کا نور ساتھ رہا، مولا کائنات کا نور ساتھ رہا، تو بقیہ 11 اماموں کا نور علی کے ساتھ ساتھ رہا کہ نہیں رہا؟ اگر نہیں رہا تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ آپ ہم گواہی دیتے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب علی کے ساتھ بقیہ 11 اماموں کا نور تھا، لیکن کیا پیغمبر کے ساتھ فاطمہ کا نور چلا ہے؟ عبداللہ تک آیا ہے نہیں آیا؟ بولیے نہ، نہ، صلوات، یہی تو بات ہے۔ سارے انبیاء کا نور چلا ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک، فاطمہ کا نور نہیں رہا، فاطمہ کا نور بہشت میں رہا۔ اور کیسے؟ ڈائریکٹ بہشت سے صلب پیغمبر میں ڈالا گیا ہے، وہ کیسے ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک جو آپ کا کیا نام ہے؟ شبیر، شبیر نام ہے نا؟ خوب، تو یہاں مجلس پڑھنے میں آیا تو کس نے بلایا مجھ کو؟ شبیر صاحب نے۔ شبیر صاحب نے بھی نہیں، فون تو میرے پاس ان کا بھی آیا تھا خیر، ہاں، لیکن 2 بار فون آیا اس آدمی کا جس کے فون میں ڈبل 420 ہے، اس لیے یاد ہو گیا مجھ کو، اس کا فون نمبر ہے، نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھ کو، لیکن فون نمبر میں ڈبل 420 ہے۔ ہاں ہاں، صلوات در محمد۔ واقعی
ایسا اینٹک نمبر تک یاد ہو گیا مجھ کو، وہ شروع والا 4 نہیں یاد، وہ بھی یاد کر لوں گا۔ تو اب صاحب انہوں نے بلا لیا، کاہے کے لیے؟ یہاں 3 دن صاحب آپ شہزادی کی ولادت کی محفل پڑھ دیجئے۔ اب وسیع حسن صاحب آئے، ہاں باؤں پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہے، پبلک واہ، تب تک ادھر کسی لڑکے نے کرنا رہے ادھر ہی۔ بہرحال کسی صورت سے میں ہی پسینے پسینے۔ اب مجلس یا محفل خراب کس نے پڑھی ہے؟ میں نے۔ پبلک کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ بلانے والے کو، ہے نا؟ ہمیں کہاں گئے یار، ہمارا ٹائم خراب کیا۔ ہوتا نہیں ہوتا، جو ذریعہ بنتا ہے، اچھا ہو تو، برا ہو تو، تعریف بھی ذریعے کی ہوگی، پکڑا بھی ذریعے ہی جائے گا۔ وسیع حسن صاحب نے زبردست تقریر کر دی بھائی، اب جو نکل رہا، شبیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ بس شبیر نے تھوڑی پڑھی ہے مجلس یار، میں نے پڑھی ہے، لیکن ساری پبلک، او گڈو بھائی تھینک یو ویری مچ، مزہ آ گیا، اوے شبیر بھائی بہت عمدہ، ارے بھائی خان صاحب بہت شکریہ۔ میں ان لوگوں نے تھوڑی پڑھی، میں نے پڑھی ہے، اور ان لوگوں کا حال سنیے۔ اور بھائی تو فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسی رہی؟ ہاں دیکھا نا، کہہ رہے نا مجلس اس کو کہتے ہیں۔ تم سے کیا مطلب کالر ٹائٹ کر رہے ہو؟ مجلس پڑھی ذاکر نے، شعر پڑھا کسی جو ہے شاعر نے، کالر ٹائٹ کر رہا ہے بلانے والا۔ کا مزاج یہ ہے کہ جو ذریعہ بنتا ہے، سنیے، جو ذریعہ بنتا ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے، اس کو احسان جتانے کا حق ہے۔ اب آئیے، رسول اللہ ہو یا مولا یا بقیہ 11 امام، ان کے اس دنیا میں آنے کا وسیلہ انبیاء بنے، اولیاء بنے، مومنین بنے، متقی لوگ بنے۔ یہ سارے کے سارے لوگ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ احسان جتا سکتے ہیں کہ نہیں جتا سکتے؟ ہمیں ہوں گے سید الانبیاء، مگر اتنا بڑھیا پیغمبر میرے ذریعے سے ملا ہے۔ ہوں گے صاحب جو ہے یہ سید الاولیاء اور اوصیاء، اتنا بڑھیا امام میرے ذریعے سے ملا ہے۔ تو چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے بقیہ امام ہوں، ان کے اس دنیا میں آنے میں احسان ہے اولیاء کا، انبیاء کا، صلحاء کا، مومنین کا۔ سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے اس دنیا میں آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے، نہ کسی ولی کا احسان ہے۔ صلوات در محمد و اب یہاں سے سوال ہے کہ یہ نور پیغمبر کی صلب تک آیا کیسے؟ جب یہ سلسلہ نہیں ہے، جیسے رسول اللہ کا آیا عبداللہ تک، مولا کا آیا حضرت ابو طالب تک۔ ایک بات اور کہیں، ابھی دماغ میں آ گئی، شاید اسی لیے لوگ جناب ابو طالب کو کافر کہنے لگے کہ کالر نہ ٹائٹ کرنے پائے کہ ہمارا احسان ہے، اتنا بڑھیا امام اور نبی پال کے دے دیا۔ صلوات رہے، شاید یہ بھی ایک حسد رہی ہو، یہ بھی ایک جلن ہو سکتی ہے۔ خوب، تو اب یہ نور آیا کیسے؟ 2 طرح کی روایات ہیں اس سلسلے میں۔ نمبر 1 مشہور ہے، سنا ہے آپ نے، کیا پیغمبر کو بلایا گیا کہاں؟ معراج پر، اور وہاں بہت کچھ دکھلایا گیا۔ من جملہ اس کے پیغمبر کو ایک عدد سیب دیا گیا، جیسے ہی سیب کو چاک کیا اس میں سے ایک نور نکلا۔ حضرت نے کہا جبریل یہ کس کا نور ہے، کیسا نور ہے؟ سب تو پتہ ہے ان کو بھی، ان سے بھی پہلے کے ہیں، لیکن یہ کہ بات آئے تو جبریل کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس کا نور ہے جس کا نام آسمان پر منصورہ، زمین پر فاطمہ۔ منصورہ کیوں؟ وجہ سنیے، منصورہ کیوں؟ منصورہ مانے ایک ہوتا ہے ناصر، ناصر مانے مدد کرنے والا، اور ناصرہ مانے
مدد کرنے والی. تو اب اگر کسی کی مدد کی جائے تو وہ کیا کہا جائے گا؟ منصور. جس کی مدد کرنے والا ناصر. جیسے ہم نے مدد کی، کیا نام ہے آپ کا؟ مظہر بھائی کی، تو ہم ہوئے ناصر، مظہر بھائی کیا ہوئے؟ منصور. ویسے اگر کوئی لیڈی مدد کرنے والی ہے تو ناصرہ، اور اگر کسی لیڈی کی مدد کی جا رہی ہے تو منصورہ. یہ نور کس کا ہے؟ اس کا جس کا نام آسمان پر منصورہ، زمین پر فاطمہ. منصورہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو قیامت میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا. زمین پر فاطمہ. فاطمہ کیوں؟ میں بالکل آسان زبان یوز کرتا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ ان کے شیعوں پر روک لگی ہے. صلوات بر محمد. فاطمہ شیعہ کا ان کا نام زمین پر فاطمہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شیعوں پر روک لگی ہے. کاہے کی روک لگی ہے؟ کہ جہنم میں جانے کی. سمجھے آپ؟ ہو گئی. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت، یہاں آپ کا کیا نام ہے؟ ساجد بھائی. دودھ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ ڈیری ہے یہاں؟ وہ پیکٹ والا نا، میں سمجھا کوئی یوں ہے. نہیں، پیکٹ والا. پیکٹ والے دودھ کی کوئی گارنٹی ہے؟ سوال ہے. نہیں صاحب، پیک ہے، فتویٰ ہے، چلے گا. ہم بھی لیتے ہیں، آپ بھی لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، لیکن بہت آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ پاک ہوگا. کیا مطمئن ہے؟ نو. بس یہ کہ جائز ہے اس لیے اپنا. کیا اس طرح کی چیز بھی رسول اللہ اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں؟ صلوات اور محمد. فاطمہ کیا سلام اللہ، کیا ایسی شبہے والی چیز بھی پیغمبر کی غذا میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی پاک ہے نا، ان کی غذا بھی پاک، اور آیہ تطہیر کے موری سے اعلیٰ ہے. ان سے زیادہ پاک کون ہے؟ تو اب آپ بتائیں، کیا پیغمبر کی زندگی میں کوئی بھی ایسی غذا جو مشکوک ہو، نہ جس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، ایسی غذا جو مشکوک ہو پیغمبر کی روٹین میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. پاک ہی پاک. اس کے باوجود اہتمام دیکھیے آپ. روایت کہتی ہے کہ اللہ کا حکم ہوا پیغمبر سے آپ گھر چھوڑ دیجئے، خدیجہ سے الگ ہو جائیے. کتنے دن کے لیے؟ for 40 days، 40 دن روزہ رکھیے، گھر مت جائیے. یہاں ابو طالب کے یہاں رہیے، مولا کے یہاں، علی کے یہاں. افطاری آپ دنیا کی نہیں کریں گے، ہم بھیجیں گے. تو اب اسی جگہ رہ کر کے اور گھر آدمی نہ جائے تو ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے بھیجا مولا کو، کہا جا کے خدیجہ کو یہ بات بتایا ہو، ٹینشن نہ ہو ان کو. سوچ رہے ہیں کیا ناراضگی ہے، کیا بات ہے، گھر سے اتنا صاحب یہیں بغل میں رہ رہے ہیں، علی کے یہاں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ وحی کا حکم ہے. آپ جا کے ان کو بتا دیجئے کہ جیسے ہی بینڈ ہٹتا ہے، میں کوئی ناراضگی بنا پر گھر سے غائب نہیں ہوں، اللہ کا حکم ہے. اب صاحب 39 دن تک روزہ رکھا، افطار آتی رہی. پیغمبر کا اخلاق تو آپ جانتے ہی ہیں. کوئی بھی آ گیا، آئیے بھائی بسم اللہ، آئیے جناب آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی تشریف لائیے، ہے یا نہیں ہے؟ تو چلتا رہا معاملہ. 40واں دن جب آیا تو پھر وہیں سے افطار آئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو نبی اتنا پاک ہو، اس کی صلب میں فاطمہ کو بھیجنے کے لیے 40 دن دنیا کی غذا سے روکا جاتا ہے. اب سمجھے کتنی پاک و پاکیزہ فاطمہ زہرا ہے. اب سمجھے کیوں مرکز بنایا خدا نے آیہ تطہیر کا فاطمہ کو. 40ویں دن افطار آئی. اب آج ایک الگ آرڈر ہے. یا رسول اللہ،
آج اخلاق نہیں چلے گا، آئیے بسم اللہ، وہ نہیں چلے گا آج۔ آج کے کھانے میں آپ کسی کو شامل بولیے نہیں کر سکتے، حتیٰ علی کو بھی اس کھانے میں آپ شامل نہیں کر سکتے۔ جتنا نوش فرما سکتے ہیں اتنا نوش فرمائیے، بقیہ واپس جائے گا۔ اس طریقے سے 40 دن پیغمبر کو دنیا کی غذا سے الگ رکھ کر کے اب یا تو معراج پہ بلا کے یا وہاں سے بھیج کے، یا دونوں صورتوں میں فاطمہ کا نور صلب پیغمبر میں بھیجا گیا ڈائریکٹ۔ صلوات پر محمد اب اس کے آگے انشاءاللہ کل یہاں سے تو یہاں تک آپ آ گئے، پھر واپس چلیے، کل سے ملائیے۔ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا، اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا کوثر آپ کو، کسی کا احسان نہیں۔ انا اعطیناک، کوثر سے مراد فاطمہ۔ عطا کرنے کی صورتحال کیا ہے یہ آپ کو میں نے سمجھائی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ایک صحابی ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں بقیہ کل۔ ایک صحابی ہے امام کے بہت کلوز، بہت قریبی، نام معلوم ہے کیا ہے ان کا؟ مفضل ابن عمر۔ کیا نام ہے؟ مفضل ابن عمر رحمت اللہ علیہ، بڑے کلوز ہیں، بڑی حدیثیں ان سے کتابوں میں ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، انگلش وغیرہ میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، توحید مفضل کر کے۔ اتنے ہی قریب ہے، سن لیجئے آپ ایک منٹ، اتنے ہی قریب ہیں جناب مفضل کہ لاسٹ ایج میں مفضل نابینا ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ اندھے ہو گئے تھے۔ ایک دن امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، امام کیا سمجھ میں آیا نہیں معلوم، امام کی مصلحت امام جانے، یا مفضل کی شخصیت ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اے مفضل یہاں آؤ، قریب آئے، امام نے ہاتھ پھیر دیا، تمام آنکھ منور ہو گئی، آنکھ دیکھنے لگی۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولا آنکھیں روشن ہو گئی۔ کہا اب جو دیکھو گے اس کا حساب دینا ہے، جو دیکھو گے اس کا، لیکن اگر چاہو تو ہم تم کو پچھلی حالت پہ واپس کر سکتے ہیں، اس صورت میں گارنٹی بہشت کی میں لیتا ہوں۔ بولو واٹس یور چوائس؟ صلوات بر محمد۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم لوگ کیا ہوتا ہے؟ مولا کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ رحیم ہے کریم ہے نا، لیکن مفضل نے کہا مولا یہ تو زندگی جیسے اب تک کٹی ہے، آگے بھی سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے کٹ جائے گی، حساب دینا آسان کام نہیں ہے، ہم گارنٹی چاہتے ہیں۔ کہ تو آگے آؤ، آگے آئے، امام نے پھر ہاتھ پھیرا، مفضل پھر نابینا ہو گئے۔ یہ ہم نے آج آپ کو سنا دیا ہے، کل یاد رکھے کتنے بڑے راوی سے ہم روایت نقل کر رہے ہیں۔ خود مفضل کہتے ہیں کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کیف کان ولادت فاطمہ، مولا ذرا بتائیے شہزادی کی ولادت کی کیفیت کیا تھی۔ اور اب امام نے پوری کیفیت شہزادی کی ولادت کی بتائی ہے، جس میں گھنٹے سے زیادہ لگ سکتا ہے، آج چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ 10 منٹ آپ کا میرے پاس بقایا ہے، ایک آدھ روایت دوسری سنا دیتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک دعا ہے جو سب کے گھر میں ہے، بس اسی دعا کی فضیلت سن لیجئے، آپ کو پتہ یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں واقعا، کہ آدمی ڈھوٹے اور ڈھوٹ کے پبلک کو بتائے رسول اللہ کی وفات پر جناب فاطمہ کو کتنا اثر ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں نا، صحابہ کو کتنا اثر ہوا، صحابہ پر بھی کچھ اثر ہوا رسول اللہ کی وفات کا کہ نہیں ہوا؟ یہی مجبور، یہی مظلومی ہے صحابہ کرام کی۔ جیسے اہل بیت مظلوم ہے نا، ویسے ہی سلمان مظلوم ہے، ویسے ہی ابو ذر مظلوم ہے،
ایک سے ایک عاشق رسول صحابہ گزرے ہیں جن کا ہم آپ نام نہیں جانتے. کہا نا آپ نے, آپ کو بتاؤں میں, ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوا, سرکار کے چکر میں لگ گئے. ان کو ہم نہیں جانتے کہ جنہوں نے پیغمبر کی جدائی کا داغ جن سے برداشت نہیں ہوا, یا تو مدینہ چھوڑ گئے یا 10 دن گھر میں بیٹھ گئے, نکلے تک نہیں. ایسے صحابہ ہیں. دو سنیے آپ, صلوات بر محمد جلدی جلدی. نمبر 1 پر وہی بلال. پیغمبر کی وفات کے بعد معلوم ہے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اس کے 2 ریزن بتائے جاتے ہیں, ایک سیاسی اور ایک عشقیہ. اور ہم کہتے ہیں دونوں ہو سکتا ہے. سیاسی کیوں؟ کہ سیاسی اس لیے کہ یہ بائی پوسٹ مؤذن تھے, ہے نا. اب پیغمبر کے بعد ان کے سامنے یہ بڑی مشکل ہے, اذان دیں کہ نہ دیں. اذان دیتے ہیں, سرکار کی حمایت ہے, وہ بلال سے نہیں ہو سکتا. اذان نہیں دیں گے تو جب علی کا گھر نہیں بچا تو میری کیا اوقات ہے. لہذا ایک قول یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ نہ دیتے اذان, مگر بلال کو مدینہ جیسے کاٹے کھا رہا تھا. اس کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے کہ ایک دن بلال نے خواب دیکھا, رسول اللہ آئے ہیں, فرماتے ہیں بلال کیا ہوا؟ سب چلے گئے, سب نے چھوڑ دیا, میرے بچوں کو تم بھی چھوڑ کے چلے آئے. بلال نے جو پیغمبر کو جواب دیا, نہیں یا رسول اللہ, بات یہ نہیں ہے, آپ کے بات مدینے میں دل نہیں لگتا تھا. آپ سوچئے جب بلال جیسے کا یہ حال ہے تو سلمان جن کو منا اہل البیت کہا گیا ہے. میں نے کہا نا یہ پورا موضوع ہے. کبھی آپ لوگ مدح صحابہ کا پروگرام کیجئے تو اس میں آگے بتاؤں کہ شیعہ کیسے مدح صحابہ کرتے ہیں. صلوات درما, یہ اصل صحابہ کون ہے سنیے آپ نے کرتا ہوں. جناب سلمان فارسی کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا پر رسول اللہ کی وفات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ گھر میں بند ہو گئے, نکلتے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں بعد 10 ایام, یہ بھی ایک فضیلت جناب فاطمہ کی سن لیجئے اور مجلس تمام. بعد کئی چیزیں ہیں, فضیلت بھی ہے, اس دعا کی عظمت بھی ہے, سلمان کا مرتبہ بھی ہے. کہ بعد 10 ایام, 10 دنوں کے بعد ابا میرے گھر سے نکلے. بھئی کہاں تک گھر میں بیٹھا رہے گا آدمی, آخر تو نکلنا ہے. راستے میں مولا دکھ گئے. اے سلمان, دوڑے آئے, جی مولا. جفانی جفوتنی, سلمان تم نے میرے اوپر جفا کی, ظلم کیا. اب مثلو کا یجفا, ارے مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ جیسے پر کوئی ظلم کر سکتا ہے, جفا کر سکتا ہے؟ کہاں بات وہ نہیں ہے مولا, رسول اللہ کے بعد نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا, اس لیے پڑا ہوا ہوں گھر پہ, آج تو مجبوراً نکلا ہوں. حضرت نے کہا اچھا تو جب نکل آئے ہو تو ذرا گھر ہو ہی آنا. یہاں سے سنیے آپ, ذرا گھر ہو ہی آنا. کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے تحفہ آیا ہے, جنت سے رکھا ہوا ہے, اس کو جا کے لے لینا. تو جنت سے یعنی رسول اللہ کے بعد, مسئلہ یہاں ہے, یعنی رسول اللہ کے بعد آج بھی جنت سے آنا جانا ہے. مولا نے کہا یار جاؤ, ابھی کل کی بات ہے, جاؤ لے آؤ تم. آپ سوچئے کیا پوزیشن ہوگی سلمان کی جانے کی. خود کہتے فہر ول, تو میں نے دوڑ لگا دی مولا کے گھر کی. کھٹکھٹایا, کون؟ میں سلمان فارسی, آ جاؤ. میں اندر گیا, چادر میں لپٹی حضرت صدیقہ طاہرہ بیٹھی ہیں. بیٹھ جاؤ سلمان. بیٹھ گئے. کہتے ہیں اب جناب فاطمہ نے شروع کیا, سلمان کل یہیں میں بیٹھی تھی جیسے آج بیٹھی ہوں, کہتے میں 3 عدد
عورتیں آئیں. کیا خوبصورت عورتیں تھیں, کیا نور تھا ان کے چہروں پر. سلمان تم سے کیا پردہ. یہ دیکھ کے میں کھڑی ہو گئی ان کے لیے, اور میں نے کہا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ مکے سے آئی ہیں, مدینے. انہوں نے کہا صاحب نہ ہم مکے کے ہیں نہ ہم مدینے کے ہیں, نہ ہم انسان ہیں. کہ پھر کہا ہم حوریں ہیں, ہم کو بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کا, تو ہم نے جو ہے وہ اللہ سے درخواست کی کہ زیارت کر آئے, آپ کے بابا کی خبر دے آئیں کس حال میں ہیں, اور پرسہ بھی دے دیں. تو میں نے کہا بیٹھو. تو اس کے بعد شہزادی کہتی ہے سلمان, اس میں جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی ایج کے حساب سے, تو میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مقدودہ ہے. کل ایک بندہ مومن کا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کوثر پر, ہے نا. آج دیکھیں سلمہ والوں کا کیا ہوتا ہے. صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے پوچھا جو تھوڑا سینئر تھی کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہا مقدودہ. مقدودہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی جناب مقداد کے لیے خلق کیا ہے. اچھا. دوسری سے میں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام زرع ہے. اب سمجھ گئے کس کی بیوی ہے یہ؟ تمہارا نام زرع کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی ابو ذر کے لیے خلق کیا ہے. تیسری سے میں نے پوچھا بس تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام سلمہ ہے. سلمہ کیوں؟ اب سمجھ گئے نا. اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی جناب سلمان فارسی کے لیے, اور پھر اپنا ان لوگوں نے وہاں کی خبریں بتائیں, بابا کیسے ہیں کیا ہے, پرسہ دیا. جب جانے لگی تو سلمہ جو ہے تمہاری والی, وہ تمہاری افطاری کے لیے کھجوریں دے گئی ہیں, وہ لیتے جاؤ تم افطاری کرنا. دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. جبکہ خالی سسرال سے آتا ہے تو اتنا مسکرا رہے ہو, ڈائریکٹ بھیجا جائے تو کتنا اچھا لگے گا. سامنے دیکھیے آپ, صلوات در محمد. تو تمہاری والی جو ہے وہ سلمہ, وہ یہ کھجوریں دے گئی ہیں, اس کو لے جاؤ افطار کرنا, اور کل اس کی گٹھلیاں لے آنا. سلمان لے کے چلے. اور گاجر کے کلر معلوم ہے کتنے ہیں؟ کالی ہوتی ہے, لال ہوتی ہے, اور سفید بھی ہوتی ہے. سفید گاجر سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے. مبارک پور کا نام سنا ہے آپ نے؟ اعظم گڑھ ضلع میں اس علاقے میں ہوتی ہے, اور سفید گاجر کا حلوہ مبارک پور کا مشہور ہے. کوئی جاننے والا آئے تو فون, یہی سیزن ہے, منگوا سکتے ہیں, بڑا زبردست ہوتا ہے. تو وہاں والوں نے مجھ کو کچھ ایڈ کا پیسہ نہیں دیا. ہاں, صلوات بر محمد. تو گاجر تو سفید سنی ہے, کھجور کہیں سفید سنی ہے آپ نے؟ اگر کوئی جانتا ہو ہاتھ اٹھا دے. نہیں نا, شاید نہیں ہوتی. سلمان فارسی کہتے ہیں بھیا میں تو لے کے چلا, مگر ایسی خوشبو تھی, خوشبو تو کوئی ڈبے میں بند نہیں کر سکتا نا, وہ تو نکلے گی. اب جدھر سے گزر رہے, ابے سلمان بھائی مشکل ہو کیا؟ اب سلمان بھائی بتائیں کیا؟ ہاں ٹالنے والا انداز جو ہوتا, ہاں ٹھیک ہے. گھر پہنچے. اب گھر گئے, افطار کا وقت ہوا, ایک کھجور ڈالی منہ میں, بیج ہی نہیں ہے. تو بیج ہی نہیں ہے. خیر افطار کر لی. اب معاملہ کل کا, اب رات میں تو واپس جائیں گے نہیں, کہنے کے لیے صاحب کیسی کھجور دے دی آپ نے, بیج نہیں اس میں. دوسرے دن آئے, شہزادی نے کیا ہوا, گٹھلیاں لے آئے, بیج لائے. کہنے لگے اس میں تھا ہی نہیں تو لاتے کہاں سے؟ شہزادی نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم, وہ عام کھجور نہیں تھی. وہ کون سی تھی؟ اب سنیے. فرماتی ہیں وہ کھجور لائی ضرور ہے سلمہ, مگر وہ کھجور جانتے ہو خلق کیسے ہوئی ہے؟ کیسے؟ کہا میرے بابا نے مجھے ایک دعا تعلیم کی تھی, میں اس دعا کو روز پڑھتی ہوں, اور میرے اس پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت اگتا ہے. یہ ان درختوں کی کھجوریں تھیں.
تو نوری کھجور ہے، اس میں کہاں؟ اب سلمان کے تو بیوی ہم کو بتا دیجئے، وہ دعا ہم کو سکھا دیجئے، بتائیں وہ کون سی؟ سب کے گھر میں ہے، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی نور. یہ دعائے نور جو آپ کے گھر میں ہے اس کی تاریخ اور فضیلت یہ ہے. پروردگارا یہ ایام ولادت ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے، ہم سب کو بی بی کے عاشقوں میں شمار فرما، بی بی کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اب یہاں تک جو ہے وہ بات آئی کہ بہشت سے نور صدیقہ طاہرہ صلب پیغمبر میں آیا. اب وہاں سے کیسے منتقل ہوا، اس کے بعد کیسے اس دنیا میں آیا، انشاءاللہ کل دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کل پڑھنے کی اور صدق دل سے سننے کی، تاکہ ایک روایت نہیں، چلیے کل ٹھیک دیکھا جائے گا. نہیں کل انشاءاللہ وہ مربوط بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. خدا جن لوگوں نے اس جشن کے انعقاد میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے، آج بھی یہ معمولی چیز نہیں ہے. بھائی ہر جگہ ہے، پورے ہندوستان میں دسترخوان ہوتا ہے نا، رات کے 10 بجتے ہیں، 11 بجتے ہیں، یہ مہمان آ رہے ہیں، وہ مہمان آ رہے ہیں، اور 8:30 بجے کچھ 8:45 بجے تک سب لوگ آ گئے. تو وہ بھی اچھا کام تھا نا. لیکن یہ عشق فاطمہ زہرا ہے کہ جنہوں نے یہ چھوڑ کر کے یہاں آ گئے. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لمبی ہو جاتی کل انشاءاللہ.